آج اپنی کلاس میں جو عنوان ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ٹاپک ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ، یعنی ایک ملک کی کرنسی دے کر دوسرے ملک کی کرنسی لینا۔ یہ آج کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہم آج کی کلاس میں یہ دیکھیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر کسی ایک ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے اور دوسرے ملک کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، اور کیا کیا عناصر ہوتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دنیا کی مختلف ویب سائٹس پر تمام دنیا کی کرنسیز کے ایکسچینج ریٹس دستیاب ہوتے ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اوپر نیچے یعنی اس میں کمی اور بیشی، اضافہ اور کمی بھی ہوتی رہتی ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر اضافہ ہوتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر کمی ہوتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے دو ملکوں کی کرنسی کو مثال کے طور پر لیا ہے، اور یہ دو ملک کون کون سے ہیں؟ ایک امریکی ڈالر اور ایک چائنیز یون۔ یہ ایک فرضی ایکسچینج ریٹ ہے۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ ایک فرضی ایکسچینج ریٹ ہے کہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر امریکی ڈالر اور چائنیز یون کی قیمت کیا ہے؟ ایک ڈالر کی قیمت 10 چائنیز یون کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص 10 یون دے گا تو اس کے بدلے میں اسے $1 ملے گا۔ یہ واضح رہے کہ یہ ایک فرضی ایکسچینج ریٹ ہے۔ یعنی اب اس کو مزید وضاحت چاہیے، اور اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم کچھ کریکٹرز یعنی کچھ کردار فرض کر رہے ہیں۔ ہم نے فرض کیا کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ جن کے پاس 1000 چائنیز یون موجود ہیں، اور یہ اس کو ڈالرز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم نام دیں گے مسٹر سی کا۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام مسٹر سی ہوگا۔ ان کے پاس 1000 یون ہیں، اور یہ اس کو موجودہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے ڈالرز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم پہلے یہ فرض کر چکے ہیں کہ 10 یون $1 کے برابر ہے، لہذا ان صاحب کو 1000 یون کے بدلے $100 ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور کردار بھی تصور کرنا ہے۔ یہ ایک اور کریکٹر ہے کہ جن کے پاس فرض کیا کہ 100 امریکی ڈالرز موجود ہیں، اور یہ ان امریکی ڈالرز کو چائنیز یون میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ He wants to convert dollars into Chinese yuan۔ اب یہ پوری مارکیٹ کا تصور ہے۔ یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ چند ہی کردار فرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ چند کردار پوری مارکیٹ کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور کردار کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ خاتون ہے۔ اس مرتبہ ہم خاتون لے رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے۔ 2 صاحبان ہم نے لیے، ایک خاتون اب ہم لے رہے ہیں کہ جن کے پاس $100 ہیں، ان کے پاس بھی $100 ہیں، اور یہ بھی ان کو چائنیز یون میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام مس بی ہوگا۔ اوپر والے صاحب جن کے پاس $100 ہیں ان کا نام مسٹر اے ہوگا، اور جن کے پاس چائنیز یون موجود ہیں 1000، ان کا نام مسٹر سی ہوگا۔ اب ان دونوں حضرات کے پاس $100 ہیں، اور یہ اس کو چائنیز یون میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پوری مارکیٹ کی صورتحال ہے کہ اس وقت پوری مارکیٹ میں 200 امریکی ڈالرز موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ چائنیز یون میں کنورٹ ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں ٹوٹل یعنی کل 1000 یون چائنیز یون موجود ہیں کہ جو امریکی ڈالرز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ 3 کردار اس وقت پوری مارکیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ $200 ہیں جو کہ چائنیز یون میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مارکیٹ میں ٹوٹل 1000 یون موجود ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اس وقت مارکیٹ سچویشن یہ ہے، تو اس مارکیٹ سچویشن میں ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ مسٹر اے جن کے پاس $100 ہیں،
وہ ایکسچینج ریٹ دیکھیں گے تو یقیناً خوش ہوں گے کہ ان کے $100 کے عوض انہیں 1000 یون مل جائیں گے۔ دوسری طرف مس بی ہیں کہ ان کے پاس بھی $100 موجود ہیں اور وہ بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے ان کو بھی 1000 یون مل جائیں گے۔ موجودہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے اس وقت مارکیٹ میں 2000 یون موجود ہونے چاہیے، یعنی $200 کی قیمت 200 یون بنتی ہے، لیکن مارکیٹ میں اس وقت صرف 1000 یون موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے اور اسے اپنی کرنسی کی اچھی سے اچھی قیمت ملے۔ ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یون کی ڈیمانڈ یعنی طلب زیادہ ہے، ڈیمانڈ یون کی زیادہ ہے، لہذا مسٹر سی جن کے پاس یون ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اپنے یون کو کس قیمت پر بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آکشن کی سی صورتحال ہے کہ جو زیادہ بولی لگائے گا چیز اسے مل جائے گی، کیونکہ مسٹر اے اور مس بی جو ڈالر رکھتے ہیں وہ یون خریدنا چاہتے ہیں۔ مسٹر اے اپنے ڈالرز لے کر مسٹر سی کے پاس پہنچے کہ بھائی مجھے ڈالر کے بدلے یون چاہیے، اور چونکہ $1 10 یون کے برابر ہے لہذا 1000 یون $100 کے برابر ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی مس بی بھی مسٹر سی کے پاس پہنچی اور انہوں نے بھی یہی کچھ کہا۔ اب یہاں جو صاحب یعنی مسٹر سی یون رکھتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے یون کو زیادہ قیمت پر بیچیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب اب میں $1 میں 10 یون نہیں بلکہ 9 یون دوں گا، یعنی یون کی قیمت بڑھ گئی جبکہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی۔ اب یہاں ایک نیا ایکسچینج ریٹ طے ہوا کہ اب $1 کے بدلے 10 نہیں بلکہ 9 یون ملیں گے۔ یہاں پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ طے کرنے کا کوئی کلیتاً قانون نہیں ہے، بلکہ یہ تو طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی پر منحصر ہے کہ اگر ڈالر کی سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے بمقابل یون کے، تو ڈالر کی قدر میں یون کے مقابلے میں کمی واقع ہوگی۔